سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل انگلینڈ میں الیکشن تھے اور مجھے یاد ہی نہیں رہا، کسی کی کال آئی، کہنے لگے آج انتخابات یہاں چل رہے لوکل۔ ہمارے ساتھ عرفان احمد خان صاحب ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انتخابات یہاں پہ ہو رہے ہیں، سب لوگ اپنے کام پہ جا رہے تھے۔ رزلٹ کیا نکلے یہ بھی بتائیں گے خان صاحب؟ الیکشن ہوئے، نہ کوئی ڈول دھماکہ، نہ کوئی پھاڑ لو مجھے فون کر کے کسی نے بتایا۔ تو یہ جو ممالک ہے یہ کیوں نہیں اپنے لیڈروں کو آگے لانے کے لیے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کوئی نہ کوئی دمال شمار کیوں نہیں ڈالتے؟ دیکھیں، یہ جمہوری ملک ہے، انہوں نے جمہوریت جو ہے واقعی اپنی ملک کو چلانے کے لیے یا نظام حکومت کو چلانے کے لیے جمہوریت کو رائج رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جو تیسری دنیا کہلاتی ہے وہاں جمہوریت جو ہے وہ محض ایک شور شرابہ ہے، انتخابات اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے۔ تو ہمارے پاس بیسیکلی تو کوئی ایسے چند سیاستدان نہیں ہے، بعض خاندان ہیں جو سیاست کر رہے ہیں، جو جس خاندان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اپنے آپ کا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے اس خاندان کو استعمال کر لیتا ہے، اس پارٹی کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہاں اور ہماری تیسری دنیا کی سیاست میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں دیکھ لیں مہینہ پہلے کس قدر شور و غل شروع ہو جاتا ہے، اور جو آخری دنوں کے اندر مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، سب کچھ۔ اور جس دن الیکشن ہوتے ہیں وہاں پر جو الیکشن کے دفاتر بنائے جاتے ہیں وہاں پر خیمے لگتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ جہاں برطانیہ ہو یا جرمنی ہو یا فرانس ہو، کہیں کچھ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہاں انتخابات بھی کا سیزن ہے۔ لوگ آرام سے جاتے ہیں، اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اب برطانیہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ بہت بڑی آبادی جو ہے وہ غیر ملکیوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ یہاں کے سسٹم میں آنے کے بعد اسی کو سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اور وہ اپنا ملک کا جو دھیگا مشتی سیاسی ہے اس سے ہٹ کر یہاں کے کلچر کے مطابق جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی ان کی جمہوریت کا جیسے کہنا چاہیے حسن ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ برطانیہ کے اندر اسی بنیادی جمہوریت کے الیکشن کی وجہ سے دو پارٹیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ورنہ یہاں بھی پہلے ایک لیبر ہوتی تھی اور ڈیموکریٹس ہوتے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی کسی پارٹی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ بنیادی جمہوریت کیونکہ مستقل بنیادوں پر قائم ہے، ہر مقررہ وقت کے اوپر بنیادی جمہوریت کے الیکشن ہو جاتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی، اس کی وجہ سے نئے نئے لوگ، نئی پارٹیاں سامنے آتی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ٹوٹی تھی لیبر سے اور پارٹی کے طور پر سامنے آئے تھے۔ اب کل جو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر ریفارم یو کے ایک پارٹی جو اٹھی ہے وہ بہت زیادہ ووٹ لے کر آئی ہے۔ بعض جگہ تو بالکل جو کہتے ہیں نارتھ انگلینڈ ہے اس کے اندر بالکل صفائی پھیر دیا انہوں نے۔ بعض گاؤں کے اندر یا شہروں میں 23 سیٹیں 22 سیٹیں پوری کی پوری سیٹیں جو اسمبلی کی تھیں ان کی بلدیاتی اسمبلی کی وہ انہوں نے اس نئی پارٹی ریفارم آپشن کے لیے جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ یہ اس سے جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو صحیح راستے پہ چلنے کا کہنا چاہیے وارننگ مل جاتی ہے کہ نہیں بھی مقابلے میں ہمارے دوسری پارٹیاں بڑی کھڑی ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے طرز جمہوریت، طرز سیاست جو ہے یا طرز حکومت جو ہے اس کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں آپ کے چیک اپ ہوتا ہے ان بڑی پارٹیوں کے اوپر جب یہ چھوٹی پارٹی اٹھنی شروع کر دیں۔ جرمنی کے اندر بھی ہم جس زمانے میں نیا جرمنی آیا تھا دو ہی سیاسی پارٹیاں تھیں، سی ڈی یو اور ایس پی ڈی، تو لیکن یہ ہے کہ انہی میں سے گرین اٹھے، گرین پارٹی اٹھی، لیفٹ پارٹی اٹھی، اور چھوٹی پارٹیاں جو ہیں اب اے ایف ڈی اٹھ گئی ہے۔ اس طرح ایک چکر سے کہنا چاہیے سرکل ہے جس سے نئی قیادت جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اس لیے محروم ہیں پاکستان کے لوگ سے نئی قیادت سے، اس لیے کہ ہمارا جمہوری بنیادی جمہوریوں کا نظام یا بلدیاتی انتخابات ہے وہ یہ بڑی سیاسی پارٹیاں ہونے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے نئے پارٹیاں یا نئے لیڈرشپ یا وہ سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال یہ کل کے انتخابات نے برطانیہ کے اندر پھر ایک بڑا جسے کہنا چاہیے رول بیک کیا ہے، اور ریفارم کے نام سے نئی پارٹی جو وجود میں آ گئی ہے جس سے لازمی لیبر پارٹی کو اور ڈیموکریٹ کو جو جھٹکا لگے گا۔
ہاں صاحب یہ لوکل الیکشن بڑا زبردست آپ نے بتایا کہ ایک میسج ہوتا ہے، لیکن آپ نے کل کے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ جرمن گورنمنٹ بھی جو ہے اس کے بھی حالات ٹھیک نہیں جا رہے، اسی طرح اتنی بڑی تعداد میں یہاں سیٹیں جیتے تھے لیبر والے، ان کو بھی اب یہ میسج مل گیا، تو اس جو نتیجہ ہے کہ لوگ خوش نہیں ان سے نا۔ ظاہر بات ہے کہ جب لوگوں کو مسائل حل نہیں ہوں گے اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پھر لوگ نئی پارٹی کی طرف دیکھیں گے، نئی قیادت کی طرف دیکھیں گے۔ جرمنی کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے مکانات کا، 40,000 مکان جو ہے جو حکومت نے کہا تھا ہم بنائیں گے، جو فگر بتائی تھی اس میں 40,000 مکان جو ہے وہ کم ہوئے، اور اس کے لیے باقاعدہ اسمبلی کے اندر 2 ہفتے پہلے بحث ہوئی ہے، بھائی جواب دو کہ کیوں تم نے 40,000 مکان کم بنائے ہیں۔ اسی طرح یہی جرمنی کے برطانیہ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے رہائش کا، لوگوں کو رہائش ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے، تو اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ پھر چھوٹی پارٹیاں ان کو استعمال کرتی ہیں، جو نئی پارٹی کھڑی ہوتی ہے، جو نئے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایسے نقطوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو کمزوری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں حکومت کی اراکین کے یا حکومت میں، تو پھر اس کو استعمال کر کے وہ پھر لوگوں کو جو ہے لوگوں سے ووٹ لے لیتے ہیں۔ یہی کل برطانیہ میں ہوا۔ حضرت ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے، کیونکہ پوری دنیا میں ہے، فوج کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے جو یورپ میں الیکشن ہوتے ہیں، انگلینڈ میں یا جرمنی میں؟ نہیں، تمام جمہوری ملکوں میں بھارت سمیت بالکل الیکشن کمیشن ایک علیحدہ محکمہ ہے جس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں دیکھ لیں اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ جو بنگال میں الیکشن ہوا پچھلے اتوار کو، بالکل پاسا پلٹ کے رہ گیا ہاتھ صرف کا، وہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کا کوئی حکومت کا فوج کا کسی کا عمل دخل نہیں تھا۔ یہاں پہ اس کا مطلب جرنیلوں کو بتانا بھی نہیں پڑتا آگے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ یعنی ان کو محدود اپنی جو ڈیوٹی ہے اسی تک محدود رکھا ہوا ہے فوج کو، اور جو ادارے ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پولیس یا دوسرے اس قسم کے محکمے جس میں سیکورٹی کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کا کام بالکل علیحدہ ہے، ان کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو پتا ہے جرمنی کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ مطلب نام تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ نام ان کے اپنے ایسے نام ہیں جو ذہن میں بار بار نہیں آتے، اس لیے اگر چیز بار بار روز اخبار میں پڑھ رہا ہو تو وہ ذہن میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ لیکن ان کو اشتہار لگانے چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا رہے کون سا چیف آف آرمی اسٹاف ہے یہاں پہ۔ اچھا خاصا تھوڑا سا انٹرنیشنل بات پہ نظر ڈالتے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ کوئی امریکہ کا پنگا پڑ گیا چھوٹا موٹا؟ نہیں، امریکہ کا پنگا نہیں پڑ گیا، بلکہ امریکہ نے جو کل رات جو آپس میں بمباری کی ہے ایران نے اور امریکہ نے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ویسل جو ہے روکنے کی کوشش کی تھی جو ہم وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اس کے اوپر امریکہ نے جو ہے ایران پر بمباری کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم جنگ شروع نہیں کر رہے یا کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے، یہ ایک وقتی جھڑپ تھی اس بات کے لیے۔ لیکن ایران، سعودی عرب اور کویت نے اجازت دے دی ہے امریکہ کو دوبارہ استعمال کرنے کی۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو انہوں نے امریکہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ بھائی ہم ناکہ بندی جو ہے وہ یہاں سے کسی کو گزر نہیں دیں گے، پھر وہ پابندی اٹھا لی تھی، اس اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ خلیجی ممالک نے، ایران نے، امریکہ، سعودی عرب نے اور کویت نے جو ہے ان کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا تھا کہ آپ ہمارے یہاں سے اٹھ کے کوئی ایسا ہم میزائل یا آپ کے جہاز جو ہے یہاں سے اڑ کر حملہ نہیں کریں گے بحری جہازوں کے اوپر، تو اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے روک دیا تھا، لیکن کل رات جو ہے کویت اور سعودی عرب دونوں نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ ہمارے اڈے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی جو خلیجی ممالک ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی واضح اعلان نہیں آیا، لیکن اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ بھائی دوبارہ ایک ہنگامی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اس کے لیے جنگ کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔
نہیں تو خان صاحب دوبارہ اڈے پرابلم تو وہی آ گئی پھر کہ ایران کا کہنا ہے کہ یہاں سے دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو ہم اس پہ حملہ کریں گے. یہ جھڑپ جس طرح آپ نے بتائی ہے تو یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے پھر آہستہ آہستہ مزید خرابی کا باعث نہ بنے. دیکھیے اگر آپس میں ان دونوں ممبران کو معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے. لیکن کہا اب بھی یہی کیا جھڑپوں کے ریفرنس دینے کے بعد بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جلد ہم توقع کہ ہم ایک 14 نکاتی جنگ جو ہے اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے. لیکن امریکہ جو ایران ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے امریکہ کے اس کا فائنل کا جواب ابھی تک ہم نے نہیں دیا, لیکن ہم دیں گے. یہ بھی مساقت ہیں کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہم جواب دیں گے. جو بعض سرکاری مطلب دنیا کے جو بعض ممالک ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. وہ سلو ہے لیکن ہم ایک راضی نامے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. قسم اتنا ایران کا نقصان ہوا 4,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے. یہ زیادہ لوگ مارے گئے, جنرل مارے گئے, سائنسدان مارے گئے, سیاستدان مارے گئے. اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد ایران امریکہ کے کہنے کے مطابق کچھ سمجھوتا کر پائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایران اگر امریکہ کے کہنے پہ کرنا ہوتا تو وہ کب کا کر چکا ہوتا. اب تک جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران اپنی جو اس کی اپنی پالیسی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کی مطلب فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی معاہدے میں وہی چیزیں شامل کرنا چاہتا ہے جو ایران مناسب سمجھتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, کیونکہ دنیا اس وقت ایک قسم کا بلاک ہوئی ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان ایک اگلے 2 ہفتے تک معاہدہ نہیں ہوتا تو بہت سی ایئر لائنز جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں گی. ان کے پاس پھر سرمایہ نہیں ہے کہ وہ فردر فلائی کر سکیں, یا ان کی انکم اس وقت جہازوں کی اتنی کم ہے اور پھر ان کو تیل کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا. تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی کام کر رہا ہے ایران سے. لوگ تو رابطے میں ہیں اور دنیا کی خاطر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ایسے اسٹیپ ایران نے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹائے ہیں, لیکن ایسا وہ نہیں کرے گا جس کے اندر ان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ حرف آئے یا ان کا جو اصل موقف ہے اس کو وہ ٹھیس پہنچے. آخر میں خاصا یہ بتائیے, فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بڑے ناراض ہیں, جس طرح وہاں پہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے ان کا قتل ہوا اور کافی دھمکیاں بھی دے رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیں وہاں جو مولانا ادریس صاحب جو تھے ان کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق تھا, وہ ایکٹیولی سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لیتے تھے, زیادہ تدریس وغیرہ کا کام کرتے تھے, لیکن بہرحال کی پارٹی کے ممبر تھے اور تو اس کا افسوس تو کافی اس علاقے کے اندر 4 صدے کے علاقے کے رہنے والے تھے, وہاں کافی منایا جا رہا ہے. لیکن وہاں کی جو صورتحال درپیش ہے اس کے بارے میں اچھی خبریں جو ہے موصول نہیں ہو رہی. ہم اس بات پر تو جشن مناتے پھر رہے کہ ہم 1 سال پورا ہو گیا اور سندور جو ہے عورتوں کا نام ہے, اس کا نام بدل لینا چاہیے. اس قسم کے تمسخر دوسروں کو اڑانے کے لیے اپنے گھر کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمارے گھر کے حالات درست نہیں ہیں. اگر آپ کل کا اس کا حامد میر صاحب کا کالم پڑھیں اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کی کے پی کے ان علاقوں کی جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور بلوچستان کے بعض علاقوں کی صورتحال نقشہ بتایا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کس حد تک درست ہے, لیکن بعد میں باخبر صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور اگر ان حالات میں پاکستان گھرنے والا ہے تو پاکستان بھی اس وقت ایک قسم کی حالت جنگ میں ہے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہر کوئی اس دفعہ ویسے لیٹ آیا میسج خدانی صاحب وہ بابو کہیں گئے ہوئے تھے, کہیں مصروف تھے, لیکن مہاراج اچھی بات ہے بتاتے رہتے ہیں کیونکہ قوم بھول جاتی ہے, قوم کو یاد نہیں رہتا. ظاہر ہے بیچارے بزی ہوتے ہیں, بجلی کے بل جمع کرانے ہوتے ہیں, پیٹرول کی لائنوں میں لگنا ہے, آٹے کی چینی کی کئی مسائل ہوتے, تو بابو آگے بتاتے ہیں یاد دہانی کے طور پر کہ
وجہ یہ تھی کہ 9 مئی آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شو تو چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے